لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ایک ناظرین میں سے افضل بھائی ہیں، نیپال سے ہیں یہ، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سب سے اچھا استغفار کون سا ہے؟ استغفار کرنے کا طریقہ اور سب سے اچھا استغفار، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں جواب پیش کر رہا ہوں، اب توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے تو استغفار کو سمجھنا چاہیے کہ استغفار ہے کیا۔ استغفار دراصل ہے مغفرت طلب کرنا، معافی چاہنا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں چاہنا، یہ ہے استغفار کا بنیادی مطلب۔ اب جب استغفار کہتے اسی کو ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو اس کو سمجھ لینے کے بعد اب آپ آئیے کہ استغفار کی مزید وضاحت اور اس کے بہتر طریقہ جو پڑھنے کا ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ اور حقیقت اور روح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اصل مغفرت طلب کرنا یہ ہے۔ جی ہاں، مغفرت طلب کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو سوچے، گناہوں پر غور کرے، جو غلطیاں کر رہے ہیں ان پر غور کرے، پھر اپنے احساس کو بیدار کرے، دل سے سمجھے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا احساس ہو، پھر اس کے بعد تمام گناہوں کو یاد کرنے کے بعد پھر ان گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ ہو، ان گناہوں سے آگے دور رہنے کا پختہ ارادہ ہو، اور پختہ ان کا ارادہ ہو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہے۔ یہ مغفرت کی، بخشش کی، معافی چاہنے کی حقیقت ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کے گناہ کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے اور دعا کر رہا ہے مولا شراب میں پی رہا ہوں، اس کے گناہ کو معاف فرما دے، تو یہ کون سا طریقہ کار ہوا؟ اگر آپ جس قصور کی، جس غلطی کی معافی چاہتے ہیں، اس غلطی کو پہلے غلطی ماننا پڑے گا اور پھر اس غلطی کو چھوڑنے کا ارادہ ہونا چاہیے، دل میں پختہ ارادہ، مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور استغفار کرے۔ تو یہ استغفار کی روح ہے، یہ حقیقت استغفار ہے۔ اور چلیے، اور اچھا، ایک تو گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر شرمندگی کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ و استغفار کرے۔ جی ہاں، یہ کئی اسٹیپ ہو گئے۔ ایک تو گناہ کا اقرار ہو، دوسرا گناہ پر شرمندہ ہو، اور تیسرا آگے گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ جب یہ تین چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد استغفار کرے۔ جی ہاں، یہ تین چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ پہلے گناہ کا اقرار، آپ مانے بھی تو کہ آپ نے غلطی کی ہے، ایک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی شرمندگی ہو، احساس ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اس کی شرمندگی ہو۔ پھر آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے۔ اب آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، الحمدللہ آپ کے توبہ اور استغفار کو اللہ کریم قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ جس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے، استغفار کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ معافی مانگنے کا معنی، معافی مانگنے کا خلاصہ جن بھی الفاظ میں ہوں، آپ ان کا استعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ سکتے ہیں۔ نیپال میں آپ نیپال کی جو بولی ہے اس میں بھی آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں کوئی دیکھ رہے ہیں، ان کا اپنا علاقائی بھاشا ہے، جس علاقے میں جو بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، ان کا اپنا ایک علاقائی بھاشا، لوکل لینگویج ہوتا ہے، تو اپنے لینگویج میں، اپنے بھاشا میں جو بھی وہ الفاظ بنتے ہوں معافی مانگنے کے، ان الفاظ کے ذریعے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی مفہوم کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ گناہوں کا اقرار ہو،
احساس شرمندگی ہو، آگے نہ کرنے کا ارادہ ہو، اس کے بعد استغفر اللہ، یہ مغفرت طلب کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت مشہور جملہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے بہترین الفاظوں میں سے چند یہ بھی ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک جملہ یہ بھی ہے۔ اور پھر یہ وَرَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ان جملوں کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یوں استغفار کریں اور یوں مغفرت طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں استغفار طلب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔